نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. شادیاں حضور سے پوچھ کے کرتے ہیں. خدا کی قسم وہ شادیاں کتنی متبرک ہوں گی, کتنی برکت والی ہوں گی, جن میں حضور نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ سبھی کے لیے لے کر آئے ہیں قاری حنیف ملتانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان. چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کر لیتے ہیں. صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, غریب ہے, نادار ہے, شکل کا بھی ایسا ہی ہے, چھوٹے سے قد کا صحابی ہے مگر حضور کا دیوانہ. دریائے کرم جوش میں آیا, فرمایا جلیبی تم نے شادی کی کہ نہیں؟ عرض کیے یا رسول اللہ میری شادی کون کرے, غریب ہوں, نادار ہوں, مفلس ہوں. فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس چلا جا, اس کے پاس لڑکی ہے, میری طرف سے جا کے پیغام دے دے. اس نے پیغام دیا, منظور ہو گیا, بڑا خوشی خوشی آیا, آ کے کہنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام بن گیا, میرا گھر بسے گا, میری چوک بسے گی, میرا گھر آباد ہوگا, مگر میرے پلے کچھ نہیں. فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے, تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا. وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ جن کی امداد شادی میں حضور فرمائے اور ضامن بن رہے. عثمان غنی کی خدمت میں گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے, 300 درہم قرض دے دے. حضور نے مانگا ہے, حضور ضامن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 300 لے کر کے بازار گیا, کچھ کپڑا خریدا, کچھ برتن لیے, کچھ ساد و سامان بنایا, جھوپڑی کی تیاری کی. اتنی دیر میں مدینے میں اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ, اور مسلمانوں آؤ میدان میں. کفر نے اسلام کو للکارا ہے, تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے. کیسے ذہن بنا دیے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کسی کے فرمان پہ مار کھائی جائے بڑی لذت آتی ہے. صحابی حضور کی خدمت میں نہیں جاتا, اور میرے آقا جہاد میں جاؤں یا شادی کروں, آپ مجھے حکم دیں جو فرماؤ گے کروں گا. حضور کی خدمت میں نہیں جاتا, شادی کا پروگرام خود بخود ملتوی کر دیتا ہے. اسلام کی عظمت بڑی شے ہے, شادی کے مقابلے میں کوئی شے نہیں. زیور واپس کر دیے, کپڑا واپس کر دیا, برتن واپس کر دیے, گھوڑا تلوار لی, میدان جہاد میں سب سے آگے جا کے ٹکرا گیا اور زخم کھا کر شہید ہو رہا ہے. حضور میدان جہاد میں تشریف لائے, فرمایا میرا دیوانہ شادی میں مصروف ہوگا. کسی نے جواب دیا نہیں. فجرحت جرحن شدیدا, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, وہ پیچھے نہیں, وہ تو 80 کے قریب زخم کھائے ہوئے نڈھال پڑا ہے. تلواروں تیروں کے 80 کے قریب زخم آئے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا, فرمایا اٹھا کر کے جلدی میرے پاس لے آؤ. صحابہ اٹھا کے لائے, رحمت والی گود میں سر رکھ دیا. اور لوگوں کوئی اسپتال میں دم توڑے گا, کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا, کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا. خدا کی قسم یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے, رحمت للعالمین کی رحمت والی گود میں دم توڑ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ صحابہ. اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں پیشانی پہ بوسہ دے کر کے فرمایا فزت برب الکعبہ, اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے.
हुजूर की गोद में दम तोड़ रहा है। क्या खुश नसीब है, दीदार करता हुआ जा रहा है रहमत दो आलम का। गोद हुजूर की, दीदार हुजूर का, हाथ हुजूर का, पेशानी हुजूर चूम रही है। अरे लाखों मरने कुर्बान कर दूं इस सहाबी के एक शहादत के। और फिर तवज्जो करना, एक बात बताऊं, बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि सहाबी का जब दम टूटने लगा, जब आखिरी वक्त आया, हुजूर की गोद में से उछलकर तड़प कर अपना रुखसार हुजूर के कदमों पे रख दिया, हुजूर के कदमों में दम दे दिया। मदीना मुनव्वरा में ऐलान कर दिया गया, शहीद हो गया सहाबी, आओ नमाज जनाजा तैयार है। चारों तरफ से लोग आए, सारा मदीना टूट के आया। जब जनाजा लेके चलने लगे, अबू हुरैरा ने देखा कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम मुबारक बचा बचा करके रख रहे हैं, जैसा कि कांटों से बचाया जाता हो, रोड़ों से बचाया जाता हो। अबू हुरैरा ने पूछा, मेरे आका ईंट नहीं, रोड़ा नहीं, पत्थर नहीं, आपकी चीज से कदम मुबारक बचा रहे हैं। फरमाया, इस सहाबी ने शादी वाली उम्र भर की तमन्ना, उम्र भर की हसरत को, उम्र भर के अरमान को, उम्र भर की आरज़ुओं को हुजूर के लाए हुए इस्लाम की आजमत पे कुर्बान कर दिया। हुजूर फरमाते हैं, इन्नी अरा माला तरा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसका जनाजा पढ़ने के लिए आसमान से 4000 फरिश्ता आया हुआ है। सुन्नत की इत्तिबा बहुत बड़ी चीज है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादियां करके साथ साथ बता दिया कि ये तरीक़ेकार है, इससे ज्यादा और कोई हकीकत नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का वक्त आया, यही रजब का महीना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फारूक आज़म को बुलाया, फरमाया तुम्हें पता होना चाहिए फातिमा ज़हरा सियानी हो गई है, मैंने निकाह करना है, मशवरा दो किससे करूं। सुभान अल्लाह, नबी के वो मुशीर भी कितने खुश नसीब हैं कि हुजूर अपनी बेटी के बारे में भी सिद्दीक और फारूक से सलाह फरमा रहे, मशवरा ले रहे। दोनों के दोनों ने साफ फरमाया कि अली से बेहतर कोई नहीं। अंदाजा लगाओ, वो आपस में इतनी मोहब्बत रखते थे कि एक दूसरे की शादी के बारे में हुजूर को मशवरा दे रहे। फरमाया बहुत अच्छा, अली मुर्तजा को बुलाओ। बुला के फरमाया कि ये मेरा भी इरादा हो गया। और इन दोनों हजरात ने मशवरा दिया कि खातून जन्नत का निकाह तेरी साथ किया जाए, कुछ है पल्ले हक महर देने के लिए। कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो सिपाही आदमी हूँ, मेरे पल्ले क्या है, ये तलवार है और ये मेरी जीरा है जिसे पहन कर मैं जंग करता हूँ, और मेरे पल्ले धन दौलत कुछ नहीं। तो फरमाया कि ये जीरा जो है इसी को बेचकर पैसे बना ला। हजरत अली उठे, बेचने के लिए बाजार जा रहे हैं, रास्ते में उस्मान गनी मिले। फरमाया अली कहाँ चले? कहा मेरी आज शादी है, निकाह है, ये जीरा बेचने चला हूं, मैं अपनी हक महर दूंगा। फरमाया आजा सौदा करेंगे। उस्मान ने, अली मुर्तजा ने सौदा किया, 400 दिरहम में सौदा हो गया। जब उठ के चलने लगे, हजरत उस्मान ने जीरा भी पैसे भी हजरत अली को वापस कर दिए और फरमाया कि खातून जन्नत की शादी हो, खर्च उस्मान का हो, मैं बड़ा राजी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पैसे लेकर हजरत अली हुजूर की जब खिदमत में गए तो फरमाया जीरा भी ले आए, पैसे भी ले आए? कि हाँ। उस्मान ने सब कुछ दे दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसाख्ता हाथ उठ गए। फरमाया उस्मान, तुझ पर खुदा रहम करे, तूने सारी उम्र मेरा हाथ बटाया। तो हजरत उस्मान गनी से हुजूर बड़े राजी थे। एक चक्की खरीदी गई, एक मशकीजा खरीदा गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी के साथ निकाह फरमाया और रुखसत कर दिया। और खुद हुजूर सर पे हाथ फेर कर रुखसत फरमाने के लिए तशरीफ ले गए और बरकत की दुआ करके वापस आ गए। बताना ये चाहता था कि शादियों को लंबी चौड़े पखंड और ये जो बनाना है वो हमने बनाए। ये सारे का सारा रस्मों का कुआं हमने खोदा है। महीनों पहले इंतजामात, महीने पहले बाद को इंतजामात, फिर लेना देना।
آج کل ویسے بھی چیزیں نہیں ملتی، مار سر میں درد ہو جاتا ہے کہ چینی کیسے پیدا کرے، گھی کیسے پیدا کرے، کہاں سے لائے اور کیا کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں سادگی پہ آ جاؤ، آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے، فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں، فرمایا نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں، نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں، نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ نعرہ تکبیر۔ فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے۔ اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا ہے مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو۔ فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ عادی ہو گئے فسق و فجور کی زندگی میں، اپنے آپ کو محو رکھنے کے عادی بن گئے، نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی آج یہاں کیا بات ہے کہ جی شادی ہوگی، کہ یہ تو جلسہ ہے، شادی میں تو کسی فلمی ایکٹریس کا ناچ گانا بجانا ہونا چاہیے، اور تمہارے یہاں کراچی میں تو فلمیں دکھانی شروع کر دی۔ ساری دن دولت کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ ہماری اگر بات آج نہیں سنتے تو وقت آئے گا کہ یاد کرو گے۔ بڑوں کو ہم نے سیدھا ہوتے دیکھا ہے۔ جب مصیبت کا چکر پڑتا ہے، جب پریشانیوں کا ازدحام آدمی کے اوپر ہوتا ہے، ہوش نہیں آتا، پھر آدمی مسجد کا رخ کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے،
इसी को कुरान करीम कहता है वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़ वनअा बिजानिबी। जब आराम पहुंचता है, कारोबार सही चलता है तो करवट नहीं बदलते, अल्लाह का नाम लेने की तौफीक नहीं रहती, खुदा बंदे करीम को याद करने के लिए वक्त नहीं मिलता। इतना लंबा पहाड़ शादी का बना दिया, गरीब आदमी के बस की बात न रही। कुरान करीम कहता है बादशाहत मौजूद हो, दौलत मौजूद हो, सारा कारोबार सही चलता हो, वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़ वनअा बिजानिबी। और जब मुसीबत आए वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़, बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगता है, सजदे में पड़ के रोता है, ए परवरदिगार, ओ मेरे रब, मेरे हाल पे करम फरमा। जब मुसीबत चल जाती है फिर खर मस्ती करता है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शादी का वक्त आया। आप बिल्कुल नादार है, मुफलिस है, गरीब है। एक औरत ने आकर आपसे बात की कि आपकी शादी कर दी जाए। कुर्बान जाऊं, इरशाद फरमाया मेरी शादी होगी कैसे? घर नहीं, दर नहीं, जर नहीं, पर नहीं, मेरे पास तो सादो सामान नहीं। वो कहने लगी ऐसी औरत से अगर निकाह हो जाए जिसके पास दौलत भी हो, सब कुछ मौजूद हो। इरशाद फरमाया मैं किस तरह से करूं, वो मुझसे भी तो मुतालबा करेगी। साहब कहने लगी सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसको मक्के के बड़े बड़े चौधरियों ने पैगाम दिए थे, निकाह के लिए आए थे, बड़े बड़े लोगों ने पैगाम दिए, दौलतमंद आए, चौधरी आए, मक्के के रईस आए, बड़े बड़े कुरैश आए। लेकिन खदीजा कहने लगी ओ लोगों, तुम्हें क्या मालूम है, मैंने मुलाजिम रख के देख लिया, मैंने कारोबार करा के देख लिया, खुदा की कसम मैं चौबारे पे खड़ी थी, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे मेरा सामान लेकर, मेरी आंखों ने देखा बादल ने छांव कर ली थी, बादलों ने छांव की, मेरी आंखों के सामने सूरज की तपिश ज्यादा थी, हुजूर के सर पे आकर बादलों ने छांव की। और लोगों मैं तो उनके बादलों के छांव में आना चाहती हूँ। मैं गरीब बेशक है, वो यतीम है, लावारिस है, उनका कोई नहीं, मैं अपने आप को उनके कदमों पे निसार करना चाहती हूँ। चुनांचे तैयारी हुई। हुजूर ने फरमाया मैं क्या तैयारी करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं। शहंशाह कायनात हो, अब्दुल्ला के बेटे हो, आमना के दुर्रे यतीम हो और पल्ले कुछ नहीं। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा, सीरत की किताबों में मौजूद है, मुकदमा इब्न खुल्दून में, दिगर किताबों में अबू तालिब के ये अल्फाज हैं, ओ लोगों आज अगर से मेरे भतीजे के पास धन दौलत नहीं, हुकूमत नहीं, तिजारत नहीं, लेकिन मेरा यकीन कहता है एक वक्त आएगा सारी दुनिया की दौलत कुर्बान कर दी जाएंगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ और हुजूर ने ये साबित कर दिया आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है और सैयदा खदीजा की उम्र 45 साल है। तो अर्ज कर रहा था उम्र का तनासुब नहीं, नबी ने हर उस रस्म को तोड़ा, हर उस ज़ौम बातिल की तरदीद कर दी अमली तौर पर, जिसको दुनिया के लोग चला करते थे और बाजारों में टनटनाया करते थे। ये कोई मुनासबत है कि हुजूर की उम्र शरीफ 25 बरस है और खदीजा की उम्र 45 बरस है। उम्र वाले मसले को खत्म कर दिया गया।
حضرت خدیجہ اور پھر کمال یہ کہ اللہ پاک نے اس ہی مائی کے پیٹ سے اولاد دی جس کی عمر حضور سے دگنی تھی. آج تو اگر تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے لڑکی کی پھر تو لوگ فطہ لے کر کے آتے ہیں کہ میاں ناپ کے دیکھو پہلے کتنی بڑی ہے. کون زوم کرتا ہے, کون گمان کرتا ہے. پچھلے سال میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا قاری صاحب ایک دعا کر دے. میں نے کہا کی کہ پہلے تو لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے کافی لوگ آتے تھے, ہمیں ہوش نہ آیا, اب عمر کچھ زیادہ ہو گئی, اب کوئی مانگتا ہی نہیں. میں نے کہا دریا چناب میں دھکا دے دو, اب لے گا کوئی نہیں. پتا چلا شرافت بڑی چیز ہے, طہارت بڑی چیز ہے. یہ عمر کا بھی مسئلہ جو ہے یہ دیکھنے آج کل اگرچہ دیکھنا پڑتا ہے لیکن اس کی مناسبت کوئی نہیں. اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو حضور کے عمل نے پہلے یوں تردید کر دی, اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 42 برس ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 برس ہے. حضور کے عمل نے اس بات کو بھی توڑ دیا کہ اگر لڑکے کی زیادہ عمر ہو جائے تو کوئی بات نہیں, سنت کے خلاف نہیں ہے, شریعت کے خلاف نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 9 برس ہے جب رخصتی ہوئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف میں حیات اور زندگی میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے 18 برس گزارے. تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو بچیوں کا تمام دیکھ بھال, نگرانی اور سارا اہتمام حضور کے گلے میں آ پڑا. آپ بڑے پریشان ہوئے, غرضے کہ آپ نے اپنے عمل سے یہ سارے کے سارے زندگی کی جتنی رسومات تھی ان سلم کے بارے میں قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور میرے نبی ہم نے خدیجہ کے مال کے ساتھ آپ کو بے نیاز اور مستغنی بنایا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی تاجرہ تھی, مکے کی رئیسہ تھی, مکے کی بہت بڑی دولت مند تھی, لیکن گھر میں حضور کے آ کر پھر یہ ہاتھ نہیں رکھا یہ دولت میری ہے, یہ مال میرا ہے, حضور کے سپرد کر دیا. اور میرے آقا میری جان بھی, میرا دل بھی, میرا ایمان بھی, میرا مال بھی, سارے کا سارا آپ کے حوالے. سیرت کی کتابوں میں موجود ہے, حضور نے فرمایا خدیجہ عورت ذات ہے, میرے حوالے مال کرے گی, کل کو ختم ہو جائے گا, پچھتائے گی. عرض کرنے لگی میرے آقا آپ چاہے ایک دن میں ختم کر دیں میں اوف نہ کروں گی. چنانچہ دوسرے ہی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض چند دنوں میں جتنی خدیجہ کی دولت تھی ساری مکے کے غریبوں میں تقسیم فرما دی. سیدہ خدیجہ کے عمل نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ جب تم شادی ہو کر کے آ گئی ہو تو تم بھی اور تمہارا مال بھی سب اس کے سپرد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 شادیاں فرمائی اور 4 بیٹیوں کی شادیاں فرمائی. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دی. دونوں کے دونوں میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے تھے, حضور تشریف لے آئے, فرمانے لگے رب اکبر کی قسم میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا. اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے ساتھ لگ کر حبشے کی ہجرت فرمائی, پھر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی. اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا یا ایھا الناس, اے لوگوں, او انسانوں, او آدمیوں, او مردوں, اے عورتوں, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے پروردگار سے. کس معاملے میں ڈریں, کن حالات میں ڈریں, کیا کرتے ہوئے ڈریں. ربکم الذی خلقکم من نفس
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگوں، ڈرو اس پروردگار سے، تمہیں ایک آدمی سے اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے تمہیں پیدا فرمایا پروردگار عالم نے۔ اس لیے قرآن کریم کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے یوں ڈرانے سے، کس لیے ڈرا رہے ہیں؟ خداوند عالم فرماتے ہیں اگر تو امیر آدمی ہے، لڑکی غریبوں کی ہے تو مجھ سے ڈر جا۔ یہ عیب نہ بنا کہ لڑکی غریب کی ہے میں امیر ہوں، کیوں؟ میں وہ بے نیاز ہوں، شام کو سوئے لکھا پتی، صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا محتاج۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں، شام کو سوئے بادشاہ، صبح کو اٹھے تو جیل کی کوٹڑی میں پڑا۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں کہ کروڑوں کا مالک ہے، اگر موت آ گئی تو کفن چندے کا پڑ رہا ہے۔ فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں۔ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے، فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں، فرمایا نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں، نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں، نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ نعرہ تکبیر۔ فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے۔ اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا ہے مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو۔ فرمایا
शिरक से बचना, सबसे पहले लड़के लड़की का अकीदा देखना। अगर अकीदा सही होगा तो बात बनेगी, अगर गलत अकीदे की लड़की आ गई खानदान का बेड़ा गर्क कर देगी। हाफिज जमाल साहब बोल ईसा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पानीपत में मजार है। मैं अब हिंदुस्तान गया था तो अब भी हाजिरी देने गया था। हम मौलिया कराम को बड़ा मानते हैं। मैं बोल ईसा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे गया और रात वहीं ठहरा। मौलाना हाली पानीपती की कब्र भी वही और बोल ईसा कलंदर का मजार भी वही। तो लिखा है कि जिस वक्त बोल ईसा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो बड़े रोए, बहुत रोते थे। तो एक बुजुर्ग आए जिन्होंने इनके वालिद को मुबारकबाद दी कि बच्चे की मुबारक हो। उन्होंने कहा हजरत मुबारक तो आप दे रहे हैं, मगर बच्चा जिस दिन से पैदा हुआ इतना रो रहा है कि नाक में दम कर दिया। फरमाया मेरे पास तो लाओ जरा। ले आए। अल्लाह वाले ने जरा सा इस कान को मुंह लगाया, जरा सा इस कान को मुंह लगाया, बच्चा खामोश हो गया। वापस जाने लगे। शाह फखरुद्दीन रहिमहुल्लाह औलिया किराम में से हैं, बुजुर्गान दीन में से हैं। शाह बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद हैं। जो लड़की यहाँ रहते रहते फौत हो गई थी तो शाह फखरुद्दीन ने कहा हजरत बताओ। फरमाया तुम्हें मालूम नहीं, बोल ईसा कलंदर की वालदा अम्मा कुरान करीम की हाफिज है और कुरान से इतना इश्क है, इतना लगाव है, इतना सोजो गुदाज है, इतनी मोहब्बत है कि एक खत्म कुरान का रोजाना पढ़ती थी। बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान रोजाना का पढ़ती थी। तो बच्चे की रूह का और कुरान मजीद का इतना गहरा ताल्लुक हो गया। अब चूंकि अम्मा जचगी में आ गई, छिल्ले में पड़ गई, इसलिए कुरान नहीं पढ़ती। अरे आदि की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा, रोए ना तो क्या करे। मैंने इस बच्चे के कान में एक आयत इसमें पढ़ी, एक आयत उस तरफ पढ़ी, बच्चे की रूह की ग़िज़ा मिल गई, खामोश हो गया। बात ये कर रहा था कि ये सारे के सारे मामलात कुरान करीम का ऐलान है। अकीदा देखो, नजरियात मालूम करो। अगर गलत अकीदा घर में आ गया तो बात बिगड़ेगी, वो अपने साथ साथ औरों को भी ले बैठेगी। और उलमाए किराम ने लिखा, तजर्बे से भी ये साबित हुआ कि औरत की जो गोद है, औरत की जो गोद है, ये प्राइमरी स्कूल भी है, ये मिडिल स्कूल भी है, ये मैट्रिक स्कूल भी है, ये कॉलेज भी है, ये वो यूनिवर्सिटी है जिससे नबी बेनियाज नहीं, वली बेनियाज नहीं, कुतुब और अबदाल बेनियाज नहीं। इस कॉलेज में हर बच्चा पढ़ता है, माँ की गोद में लाजमी पलता है। और लोगों, इस कॉलेज को संभालो, इस प्राइमरी स्कूल के उस्ताद को संभालो, इस कॉलेज के प्रोफेसर को संभालो, और वो है बच्चे की अम्मा। हमारे यहाँ बिलखुसूस औरतों की तालीम का, दीनी तालीम का कोई इंतजाम नहीं करते। बचपन में छोटी छोटी बच्चियां मस्जिद में वक़्त बेवक़्त गई और कुरान करीम पे उंगली फेर ली, मिठाई तकसीम हो गई कि आज परवीन का कुरान खत्म हो गया। न उसे अकीदे का पता, न उसे नजरिए का पता, न उसे ये मालूम कि मैं मुसलमान हूँ और मुझ पे किन चीजों का फर्ज मनसबी जो है वो लागू होता है। मेरा काम है तुम्हें कुरान की आयतें खोल खोल के समझा देना। अब अकल पकड़ो या मत मार लो, वो तुम्हारी मर्जी। तो फरमाया इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ओ लोगों, गुरूर न करो, तकब्बुर न करो, यूं न कहो तेरा लड़का खूबसूरत नहीं, हमारी लड़की बड़ी खूबसूरत है। बहुत मुमकिन है शाम को सोए हुस्न वाली, सुबह को उठे तो आंखों से जवाब मिल जाए। इसलिए काले गोरे की बात को लाना ये भी खुदा की खुद पे एतराज है, और मालदार गैर मालदार की बात करना ये भी खुदावंद आलम के एतराज, जात पे एतराज होगा।
फरमाया खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। एक आदम की औलाद, एक हव्वा की औलाद, किसी को किसी तरह का फख्र करने की इजाजत नहीं, किसी को किसी तरह का गुरूर करने की इजाजत नहीं, किसी को किसी पर फौकियत जताने की इजाजत नहीं। हाँ, फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। तकवा, परहेजगारी, अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह की हुजूर में ज्यादा सजदे करना, ये रहमत ऐसी है जो आदमी को ऊंचा कर देती है। उलमा इस्लाम ने लिखा है मक्का मुअज़्ज़मा में अल्लाह पाक मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए बैतुल्लाह शरीफ की। आमीन भी ना कहियो, अकरीब में आमीन भी महंगी हो गई माशाअल्लाह, और सारी चीजें तो महंगी ठीक है, चलो तुम्हारे यहाँ आमीन भी महंगी हो गई, क्या कहने तुम्हारी सब्जियतों के। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स एक बांदी का हाथ पकड़े हुए है और वो कहने लगा मैं इसको 20 अशरफों में बेचता हूँ। एक बुजुर्ग थे बगदाद के रहने वाले, उन्होंने आपकी इतनी कम कीमत क्यों बता रहा है? वो कहने लगा इसमें ऐब है। क्या ऐब है? उसने कहा भी ये है कि सारी रात नमाज पढ़ती है और सारा दिन रोजा रखती है, इसमें ये नक्श है। अल्लाह वाले ने खरीद ली। उसने कहा चलो मेरी साथ नमाज पढ़ के देंगे, एक के बजाय 2 अल्लाह अल्लाह किया करेंगे। चुनाचे ईशा की नमाज के बाद उस बांदी की पूछा कि है मेरे मालिक काम है मेरे मुताल्लिक? कहा कोई नहीं। लिख दो है कि ईशा की नमाज के बाद मुसल्ले पे खड़ी हुई थी, सुबह की आदत हो गई, कुरान पढ़ती रही सारी उम्र, और जब दिन आया तो कहने लगी अल्लाह वाले तुम बगदाद में रहते हो, कुछ कुरान सुनो। इन्होंने 2 आयतें पढ़ी, बेहोश हो गई, मुंह पे पानी के छींटे पड़े, फिर होश आया, फिर कुरान की 2 आयतें पढ़ी। सूरत हदीस पूरी न पढ़ सके थे, एक हमारी और जान दे। कैसा ज़ौक़ था, किस किस्म की मोहब्बत थी अल्लाह पाक जानों से, और क्या ईमान था कि कुरान करीम की शहीद हो गई। कोई तलवार शहीद होगा, कोई लोहा शहीद बनेगा, कोई पत्थर खा के मरेगा, डूब के मरेगा, कोई आग में जल के मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, ये अल्लाह वाली खुदा का कुरान सुन के मरेगा। आज हमें ये बात कहाँ नसीब है? हुजूर अकरम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को निकाह की सुन्नतों की तालीम दी। हमारे यहाँ तो इतना बखेड़ा बना दिया कि अब सुन्नतों तारीखों को कोई पूछता ही नहीं। हालांकि खुदावंद आलम रोजा अपनी कुदरत के तमाशे दिखाते। अभी हफ्ता नहीं हुआ, एक बस फैसलाबाद से बारात लेकर के चली और एक बस लाहौर से बारात लेकर के चली। शेखुपुरे के करीब तसाद हुआ, 9 आदमी एक तरफ से, 7 आदमी एक तरफ से, 3 आदमी मौके पे मर गए। दूल्हा भी, दूल्हे बाप भी, माँ भी, भाई भी, सारा खानदान खत्म हो गया। क्या प्रोग्राम लेकर के चले होंगे, क्या इरादे लेकर के चले होंगे कि ये खुशी मनाएंगे। लाहौर के जिस मोहल्ले में दुल्हन आना था, हम उस मोहल्ले में ठहरे हुए थे। सजा रखा है, यहाँ मसहरी बिछाई है, यहाँ सामान रखेंगे, यहाँ फ्रिज रखा जाएगा, यहाँ पंखे रखे जाएंगे, यहाँ पर तमाम मेहमान ठहरेंगे। खुद कसम इंतजार है सामान का। और कुछ देर के बाद 7 आदमियों के छीछड़ों और गोठड़ियों की गठड़ियां बन के आए। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह के कहर और गजब से डरना चाहिए, डरते नहीं। हमारे मुल्तान में एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट ने अपनी बच्ची की शादी का प्रोग्राम बनाया, तो बारात भी बहुत बड़ी आनी, बड़े गाजे हो रहे थे और बड़ा ठेठर तमाशा खाना पकाना। अचानक टेलीफोन कि शोरकोट के पास टक्कर हो गई, सारी कार खत्म हो गई, जिसमें लड़का था वो भी खत्म हो गया। हाथों की लकीर देखकर लोग तकदीर बताते हैं। सारी उम्र कुरान पढ़ने के बाद
اپنی تقدیر کا پتہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ نبی کو اپنی تقدیر کا علم نہیں کہ صبح کیا ہوگا. رسول کو علم نہیں، وقت کو علم نہیں. اور یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر تقدیر بتاتے ہیں. سب پر یقین کیا جاتا ہے. ہم ہیں مسلمان. ایک مرتبہ لاہور میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا آدمی لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ رہا تھا اور تقدیر بتلا رہا تھا. بڑے لوگ کھڑے تھے، اچھے خاصے بڑے لوگ. کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی ملازمت ملے، بہت اونچی پوسٹ پہ تو جائے گا. بس بابو جی اکڑے جاتے تھے، کیا کرنا بس کیوں جی گورنر سے کم تو نہیں ہوں گا نا. لوگ پیسے بھی دے رہے تھے اور تقدیر لکھ رہے تھے. ہم مجمع میں کھڑے تھے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار آؤ ذرا ہم بھی دیکھیں تقدیر بتانے والا ایسا ہے. اور مجمع میں سے آگے کو نکل کر میں نے بھی آگے ہاتھ کر دیا. لگا سائی جی ذرا دیکھو میری تقدیر شادی ہے کہ نہیں. اور بدبخت اچھی طرح دیکھی بھی نہیں. میرا ہاتھ جھٹک کر کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہوتی. اور میں کہا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں. تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ شادی نہیں ہونی؟ البتہ اگر تو دوسری شادی کے بارے میں کہتا ہے تو بات اور ہے. اس کا کھیل ختم ہو گیا. غلط چیز، غلط عقیدے کی طرف بہت جلدی لوگ بھاگ جاتے ہیں. صحیح بات کی طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں 23 برس قرآن سنایا، قرآن بتایا، صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا، ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا. ارے ٹوب کے جو مسلمان کہلاتے ہوئے آج نہ نبی کی صورت ہے، نہ نبی کی سیرت ہے، نہ نبی کی سنت ہے، نہ نبی کا طریقہ ہے. ارے آج تک کسی عورت نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں فاطمۃ الزہرا کا لباس تو بتاؤ. آج تک کسی مائی نے ہم سے یہ نہیں پوچھا خدیجہ کا لباس بتاؤ. کوئی ماں بہن آج تک یہ پوچھ نہیں رہی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس بتاؤ، ام حبیبہ کا لباس بتاؤ، ام سلمہ کا لباس بتاؤ، رقیہ ام کلثوم زینب کا لباس بتاؤ. کون پوچھے؟ کرنا ہو تو پوچھے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. شادیاں حضور سے پوچھ کے کرتے ہیں. خدا کی قسم وہ شادیاں کتنی متبرک ہوں گی، کتنی برکت والی ہوں گی جن میں حضور نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے. صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، نادار ہے، شکل کا بھی ایسا ہی ہے، چھوٹے سے قد کا صحابی ہے مگر حضور کا دیوانہ. دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جلیبی تم نے شادی کی کہ نہیں؟ عرض کیے یا رسول اللہ میری شادی کون کرے، غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں. فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس چلا جا، اس کے پاس لڑکی ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے دے. اس نے پیغام دیا، منظور ہو گیا، بڑا خوشی خوشی آیا، آ کے کہنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام بن گیا، میرا گھر بسے گا، میری چوک بسے گی، میرا گھر آباد ہوگا، مگر میرے پلے کچھ نہیں. فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا. وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ جن کی امداد شادی میں حضور فرمائے اور ضامن بن رہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 22ویں سپارے کی چند آیات ہیں. پروردگار عالم جل جلالہ کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، آپ کے سب گھر والوں سے بھی پیار ہے.
اہل بیت ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین بنات رسول رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کوئی ہم جیسے یا ہمارے جیسے عملوں والے آدمی نہیں تھے. ہم لوگ ہر ایک کو اپنے اوپر قیاس کر لیتے ہیں. جس گھر پہ اللہ کی رحمتیں اتنی نازل ہوئی ہوں، جس دروازے پہ 70 ہزار فرشتے آ کر رات دن سلام کرتے ہوں، اس گھر کے رہنے والوں کا کیا کہنا. جس گھر میں اللہ جل شانہ کا قرآن کریم نازل ہوتا ہو، جبریل آتا ہو اور جبریل امین کے جن گھر والوں کو سلام آتے ہوں، ان گھر والوں کا کیا کہنا. ایک ایک فرد نرالا ہے، ان کی شان نرالی، عظمت نرالی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں ایک سے ایک بڑھ کر، ایک سے ایک چڑھ کر. جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تیسرے نمبر کی بیٹی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضی اللہ تعالی عنہا. میرا مقصد ان حضرات کے واقعات سنانا آپ حضرات کو نہیں، بلکہ ایمانداری کی بات یہ ہے، دل چاہتا ہے کہ پیغمبر کے گھر کے ایک ایک فرد سے اتنا پیار ہو، اتنی محبت ہو، اتنی لگن ہو، اتنا سوز و گداز ہو، کیونکہ اس عشق میں، اس محبت میں بھی نجات ہے. یہ کوئی خالی بات نہیں. اعتقاد بنا لینا، عقیدت بنا لینا. بعثت نبوت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی ہیں اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چھوٹی ہیں. اصل تو اتنی بات بڑی کافی، اور کچھ بھی نہ سنو، نہ کوئی بتائے کہ پیغمبر کے نسب سے پیدا ہوئی. کوئی بادشاہ کی بیٹی، کوئی راجا کی بیٹی، کوئی وزیر کی بیٹی، کوئی گورنر کی بیٹی، کوئی سفیر کی بیٹی، کوئی ولی کی بیٹی، کوئی قطب کی بیٹی، کوئی ابدال کی بیٹی، کوئی اللہ والے کی بیٹی. سیدہ ام کلثوم امام الانبیاء کی بیٹی. پھر کسی کو ملازماؤں نے کھلایا ہوگا، کسی کو نوکرانیوں نے کھلایا ہوگا، کسی کو ماماؤں نے پالا ہوگا، کسی کو گود میں لے کر ماں نے پیار کیا ہوگا، کسی کو گود میں لے کر باپ نے پیار کیا ہوگا. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وہ اللہ والی ہے کہ جس کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مونڈھوں پہ اٹھا کر کھلایا کرتے تھے. لاکھوں مرتبہ اپنی دھی کے ماتھے پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے. کتنی مبارک ہے وہ دھی جس کو گود ملی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ امور خانہ داری میں، گھر کے انتظامات میں اور بچوں کے اوپر اتنی مہربان ہے کہ میں نے زندگی میں ایسی عورت اور بچوں پہ مہربان دیکھی ہی نہیں. جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بڑی حسین، بڑی خوبصورت، سیرت کے اعتبار سے بڑی اعلیٰ درجے کی. پیدائش نبی کے گھر میں ہوئی، پلی نبی کے گھر میں، تربیت نبی نے اپنی نبوت والے ہاتھوں سے کی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت جلد انتقال ہو گیا.
اسی سال میں اگر ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنی پریشانی آئی، اتنا بوجھ آیا، آپ نے اس سال کا نام آمن رکھ دیا، غم کا سال نام رکھ دیا۔ جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سیانی ہو گئی، ابو لہب کے بیٹے سے نسبت کر دی، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، اپنے چچا ابو لہب کے بیٹوں سے ان دونوں کی منگنی ہو گئی، ان دونوں سے رشتے ہو گئے، اعلان نبوت ہوا۔ وہ چچا جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پہ باندیاں آزاد کی، لونڈیاں آزاد کی، مٹھائی تقسیم کی، سارے مکے میں ادھم مچایا، اور دنیا والوں میرے یتیم بھتیجے کو دیکھو، آج کی بات میرے گھر میں چراغ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیدائش کے وقت اتنی محبت کرنے والا، اتنا مسرت کا اظہار کرنے والا، اتنی خوشی منانے والا، جب آپ نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، او لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بیمار کو تندرستی دینے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، اجاڑنے والا کوئی نہیں، بسانے والا کوئی نہیں، بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ ابو لہب نے اسی وقت سب سے پہلا پتھر مارا چہرے انور پہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا ناراض ہوا، اتنا بگڑا، اتنا پریشان ہوا، اپنے بیٹوں کو کہنے لگا، عتبہ اور عتیبہ کو، اگر تم نبی کی بیٹیوں سے شادیاں کرو گے، میرا زندگی بھر کا تم سے میل جول ختم ہے، میں تمہاری ساتھ خطا کلامی کروں گا، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، ہم ایک خدا کو نہیں مانتے، وہ ایک خدا کو ماننے والا، ہم 360 خدا کو ماننے والے، لہذا اگر تم میرے بیٹے ہو، جاؤ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ۔ دھیوں کے درد وہی جانتے ہیں جن کے دھی ہیں، جن کے دھی نہیں وہ اس درد کو جانتے ہی نہیں، کس طرح نبھانی پڑتی ہے، کس طرح گزر کرنی پڑتی ہے، کس طرح سر جھکا کے اپنا وقت گزارا کرنا پڑتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پہ ابو لہب کے چچا کے دونوں بیٹے آئے، اور بڑے نے تو صرف انکار کر دیا، ابھی رخصتی تو ہوئی نہیں تھی، لیکن چھوٹے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی، بے ادبی بھی کی، دی کی گالیاں بھی دی۔ سارا جان قربان کر دوں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کریم ذات پہ، رحیم ذات پہ۔ قرآن کریم میں ہے، حریص علیکم بالمؤمنین علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ کے دل کو ٹھیس لگی، دکھ پہنچا، کلیجے میں درد اٹھا۔ ظالم تم میرے ساتھ بگاڑ کرتے ہو، مجھے مارتے ہو، مجھے پریشان کرتے ہو، مالک کی کائنات کی قسم، سر کی بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تمہارے باپ نے مجھے پتھر نہ مارے ہو۔ میں نے پھر بھی تمہیں کبھی گالی نہیں دی، کبھی تمہیں برا نہیں کہا، تمہارے لیے بد دعا نہیں کی۔ ظالموں تم نے میری دھیوں کی بے عزتی کی، تم نے مجھے گالیاں نکالی، مجھے آج درد ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ساختہ زبان سے آواز نکل گئی، میرے اللہ عتیبہ پہ کوئی کتا مسلط فرما۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا سستا نہیں جتنا تو نے سمجھ رکھا ہے. تیرے یہاں سونے کی قیمت ہے، چاندی کی قیمت ہے، کپڑے کی قیمت ہے، دکان کی قیمت ہے، مکان کی قیمت ہے، کلمے کی کوئی قیمت نہیں. جا کلمے کی قیمت پوچھنی ہو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر سے پوچھ کیا، اور پیغمبر کی بیٹی کلمے کی وجہ سے تجھے کتنے صدمے اٹھانے پڑے. پر حد ہو گئی. اگر میں یوں کہوں گا کہ تم فتوے لگاؤ گے کہ وہ ہم سے پھر بھی اچھے نکلے. ابو لہب کو پتا چل گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بچے کے لیے بد دعا کر دی. خود اس لڑکی کو بھی پتا چل گیا. ابو طالب بھی زندہ تھا. ابو طالب نے بلا کر کہہ دیا ابو لہب تو نے اپنے اوپر بھی اپنی اولاد پہ بھی ظلم کیا. یاد رکھ میرے بھتیجے کی بد دعا سے تو بچنے والا نہیں، بچ نہیں سکے گا. دونوں کو لرزہ طاری ہو گیا. نبی کی زبان کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے کافر لرزہ کھا گیا. ان کو یقین ہے نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا. ابو لہب کافر کو بھی یقین ہے تو اتنا بڑا مسلمان ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، غازی ہے، تو افسر بنا پھرتا ہے، تو ذمہ دار بنا پھرتا ہے، لیکن مالک کی کائنات کی قسم تجھے حضور کی زبان پہ یقین کوئی نہیں. ابو لہب شام کے ملک میں تجارت کے لیے جانے لگا. بیٹے کو الگ نہیں رہنے دیتا ڈر کے مارے، میں اس کی حفاظت کروں گا. چلتے چلتے شام ہو گئی، راستے میں قافلہ ٹھہر گیا. ابو لہب اتنا بڑا دشمن سارے قافلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ اس مکے کے نبی نے میرے بچے کو بد دعا دے رکھی ہے، ہمیں ڈر بڑا ہے، سارے سامان کا ٹیلا سا بناؤ، سارا سامان تجارت کا اکٹھا کر کے کتیبہ بناؤ، میرے بچے کو اس کے اوپر سلاؤ، چاروں طرف خود سو جاؤ تاکہ حفاظت ہو جائے. اسے یہ معلوم نہ تھا کس گھر کے ساتھ گستاخی کی ہے، کس گھر کی بے ادبی کی ہے، کس گھر کے ساتھ بے حرمتی کی ہے. اللہ پاک جل شانو نے جنگل کے شیر کو آواز لگا دی، اور جنگل کے شیر میرے محبوب کے دشمن کو ختم کرنا تیری ذمہ داری. کن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں؟ انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے گھرانے کو، آپ کے اہل بیت کو برائیوں سے خود بخود دور کر دیا، پاک بنا دیا میں نے ان کو. جنگل کا شیر آتا ہے، حیران کھڑا ہے، پریشان کھڑا ہے، کس طرح شناخت کروں، کس طرح پہچان کروں وہ کون ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو گالیاں دی ہیں. ظلم نہ ہو جائے، مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے. اندازہ لگا کلمہ پڑھنے والا تو مسلمان ہے، جنت کا ٹھیکیدار ہے، بہت بڑا مسلمان بنا پھرتا ہے، قبر کا تجھے پتہ نہیں، حشر کا تجھے پتہ نہیں، پلسرات کا تجھے پتہ نہیں. تو نہ جانے دن میں زبان سے کتنے ظلم کرتا ہے، نہ جانے ہاتھ سے کتنے ظلم ڈھاتا ہے، نہ جانے قلم سے کتنے ظلم کرتا ہے. آج جنگل کا شیر کھڑا کھڑا رو رہا ہے، الہی مجھے پتہ نہیں چل رہا وہ کون گستاخ ہے، کوئی دوسرے کو چیر دوں ظلم نہ ہو جائے. درندہ شرما رہا ہے،
چیر پھاڑ کر کھانے والا جانور شرما رہا ہے، جنگل کا شیر شرما رہا ہے، تو حاجی ہو کر، عالم ہو کر، مسلمان بن کر دوسرے پہ زیادتی کرتے ہوئے تو قبر میں تو چلا گیا پر شرمایا کبھی نہیں۔ تیرا خیال یہ ہے کہ یہ رات دن کے معاملات بس یوں ہی جیسے ہوا گزر رہی ہے یوں ہی گزر جائیں گے؟ نہ نہ، ایک ایک سانس ریکارڈ ہو رہا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ ایک ایک لفظ لکھا جائے گا اور ایک ایک حرکت نوٹ کی جائے گی، خدا کی قسم 20 برس تک لوگوں سے کلام نہیں کیا، چھوڑ گئے تھے بولنا چولنا بھی۔ جنگل کا شیر ہے، انتظار میں کھڑا ہے، اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے جنگل کو آواز آئی، شیر کو آواز آئی، اور جنگل کے شیر ان سب کے منہ دیکھ لے سونگ کر، جس کے منہ سے نبی کی دھی کو گالیاں دینے کی، بے ادبی کی، گستاخی کی بو آئے، بدبو آئے، اس کو مار ڈالنا ہے۔ اسے اتنا شعور ہے زیادتی نہ ہو جائے، سب کے منہ سونگتا پھرتا ہے، چاروں طرف سونے والوں کے منہ سونگ بیٹھا، پتہ پھر بھی نہ چلا، پھر حیران الہی کیا کروں، ان میں نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات مالک کی کائنات کے قبضے قدرت میں ہے، اسی لیے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ پاک جل شانہ نے ہوا کو حکم دیا جلدی کر، تو میرے جنگل کے شیر کو لے سمجھا دے، تو بتا دے میرے محبوب کا گستاخ کہاں سویا ہوا ہے۔ اوپر سے آواز ہوا آئی، اس میں سے بدبو آئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، گستاخی کی، پیغمبر کی دھی کو گالی دینے کی۔ جنگل کے شیر نے چھلانگ لگائی، اوپر جا کر اس کو چیر کر ٹکڑے کر دیے۔ جا اللہ پاک تجھے مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ جا اور وہاں جا کر پوچھ کیا کالی کملی والے تیرا اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کیا خرچ ہوا ہے؟ اتنی بڑی بڑی زیادتی صحیح ہے، پھر بھی بات نہ آئے۔ مکے والوں نے مشورہ کر کے شعب ابی طالب میں 3 برس تک قید کر دیا۔ مسلمان مرد اور صحابہ کرام صحابیات تمام کی تمام درے میں بند ہیں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، جھاڑیوں کی پتی بھی نہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنی بلبلا تڑپ تڑپ کے روتی تھی، سیدہ خدیجہ کا بھی کلیجہ نکلنے کو ہو جاتا تھا۔ روئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی معصوم بچیوں کو، ان ننھی منی کلیوں کو دیکھ دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ کوئی قتل قتال کا جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں، جھگڑا صرف یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کو کیوں مانتے ہیں، سارا نظام ایک اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ وہی چلاتا ہے۔ ایک دو دن کی بات نہیں، 3 برس تک بڑی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی۔ مول بھی آٹا کوئی نہیں دیتا، پانی مول کوئی نہیں دیتا، درختوں کی پتے بھی ملنے بند ہو گئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی بچیوں کو دیکھا، وہ بھی بیٹھے رو رہی ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی ہیں۔ میں نے ان سب پوچھا ان سب سے رونے کا، سیدہ خدیجہ کی بھی آواز نہ نکل سکی اور کہنے لگی کالی کملی والے بڑی مکے کی میں دولت مند عورت تھی، میں مشہور تاجرہ تھی، بڑا مال تھا، بڑا کاروبار تھا، بڑا دھندا
دھندا تھا، بڑا روپیہ پیسہ تھا، بڑا سونا چاندی تھا، پر مجھے کوئی پشیمانی نہیں، خوش ہوں، تمام کا تمام میرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ خرچ ہو گیا۔ آج حالت یہ ہے، میں ان ننھے منھے بچیوں کو بھوکا دیکھ رہی ہوں، پیاسی دیکھ رہی ہوں، ان کی آواز تک نکلنی روتی روتی بند ہو گئی، میں آخر ماں ہوں، کس طرح برداشت کروں؟ آپ کوئی دعا فرمائیں۔ 3 سال کے عرصے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے کو پتا چلا کہ میری بوا، میری پھوپھی خدیجہ اتنی بیمار ہے، اتنی بھوکی ہے، اتنی پیاسی ہے کہ آج کل میں اس کا دم نکلنے والا ہے۔ باوجود کفر کے، رشتہ دارانہ قرابت کے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، او مکے والوں، چلو ہمارا تمہارا توحید باری تعالیٰ میں جھگڑا ہے، کلمے کی وجہ سے جھگڑا ہے، لیکن یہ ہمارے بچے، یہ ہماری بچیاں، تم قریش کے خاندان کے ہو، عرب کے باشندے ہو، تم تو فخر کیا کرتے تھے مہمان نوازی پہ، ان بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر مذاق کرتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، من ننھی منی بچیاں تڑپ رہی ہیں پانی کے بغیر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھوڑا سا کھانا لے کر آنے لگا، اتفاق سے ابو جہل کی نظر پور مچا کے کہنے لگا، شرین خلاف ورزی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جانے دی جائے گی۔ خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا کہنے لگا، میں سب کے لیے نہیں، میری پھوپھی بڑی بیمار ہے، میری پھوپھی کی بیٹیاں بڑی بیمار ہیں، سیدہ ام کلثوم کا کئی دل کا فاقہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کئی دل کا فاقہ ہے، میری بوا کی دیے بھوک سے مر رہی ہیں، پیاس سے مر رہی ہیں، میں تو صرف ان کے لیے لے کے چلا ہوں۔ شکر ہے اس زمانے کے لوگ بعد موقع پر کفر و کافر ہونے کے باوجود بھی صلہ رحمی، قرابت داری تو جوش مارتی تھی۔ ارے آج دیکھ لو، بھائی کھا رہا ہے، بہن دیکھ رہی ہے، بہن کھا رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، اس کے بچے مر رہے ہیں اسے پرواہ نہیں، اس کے بچے مر رہے ہیں اسے پرواہ نہیں۔ ابو جہل نے اپنا قبیلہ بلا لیا، ادھر سے کہ دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی اپنا قبیلہ بلا لیا۔ ابو جہل کہنے لگا، ہرگز نہیں جا سکے گا، کھانے کا لقمہ تو کیا پانی کی بوند نہیں مسلمانوں کے پاس جا سکے گی۔ اسے غصہ آیا، اس نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر میں دے ماری۔ پھر کچھ کافر لوگ اور اکٹھے ہو گئے، کہنے لگا 3 سال ہو گئے تمہاری اب تک آگ بجھی نہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں بچے صحابیات کی گود میں تھے، اتنے ننھے ننھے بچے، چاند جیسی شکل والے بچے۔ جب ماں کو کھانا نہ ملا، پینا نہ ملا، درختوں کی پتے بھی نہ ملے، چاند جیسی شکلوں والے بچے اپنی ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کر، ایلیاں رگڑ رگڑ کر، اتنی لمبی لمبی زبان نکال نکال کر ماں کی گود میں دم توڑ رہے ہیں۔ ہر عورت بھی دیکھ رہی ہے، پریشانی کا عالم ہے، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی عورت کوئی یہ کہہ کے نہ اٹھی، کسی نے گلہ نہ کیا، کسی نے شکوہ نہ کیا، کسی نے اسلام کی برائی نہیں کی۔